बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद मुनीर सुलरी हूँ और मैं गुज़श्ता 40 साल से सियालकोट में एज सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे अपनी खिदमत दे रहा हूँ। तो मेरी गुफ्तगू और बातचीत का मकसद हमेशा ये होता है कि ऐसी बातें अवाम नास तक पहुँचा दी जाएं जिस पर अमल करके माँ और फैमिली बच्चा आसानी से पाल सकती है और कुछ बातें दाएं बाएं शेयर करने से बहुत लोगों का घर बैठे ही भला हो जाएगा। तो आज का मौजू मौसम की बदलती हुई सूरत हाल और शिद्दत के लिहाज से वो जिस चीज पे मैं बात कर रहा हूँ उसको आजकल अखबारों में या आम लोग कहते हैं बहुत ज्यादा स्मॉग हो गई है, बहुत ज्यादा स्मॉग हो गई है। और लाहौर दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हो गया है, उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स सब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हो गया है। और इसी तरह जो सियालकोट का हमारा शहर है वो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से लाहौर से भी बहुत पीछे नहीं है, मिलती जुलती बात है। अगर मैं कुछ बातें शेयर कर दूं और आवाम या लोग ये समझ लें को फायदा हो जाए इसमें बड़ी भलाई हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्मोक चीज क्या है। स्मोक धुआं, और धुएं की चीज तो धुएं हर शख्स ने धुआं देखा है, घरों में चूल्हे में धुआं जलता है, बाहर को आग लगा दें सड़कों पे टायर चले धुआं चलता है, और फसलों में धुआं मिलता है जो फसलें जलाते हैं। तो अब सर्दियों की आमद के साथ साथ फॉग भी शुरू हो गई। फॉग क्या है? वाटर वेपर्स, पानी के छोटे छोटे बुखारात ड्रॉपलेट की शक्ल में वो फिजा में मुअल्लक रहते हैं, और जब वो ड्रॉपलेट फ्रीज हो जाते हैं तो वो फॉग बन जाती है, धुंध हो जाती है। और धुंध अगर ज्यादा गहरी हो तो उसमें से नजर कोई नहीं होता। तो अब ये स्मोक जो है ना, ये कॉम्बिनेशन बन गया स्मोक और फॉग का। और इसके अंदर अगर फिजा की मुअल्लक इंफेक्शन या पोल्यूशन भी शामिल हो जाए तो ये उड़ती हुई बीमारी है जो कि जहां भी पहुंच जाएगी, जिस शख्स को भी वो इनहेल कर लेगा उससे बीमार भी हो सकता है। अच्छा, तो अब जो इंसानी जिस्म है, कोई चीज जो जिस्म का हिस्सा नहीं है वो जिस्म के अंदर पहुंच जाती है तो वो बंदे को एलर्जी कर सकती है। एलर्जी का मतलब है कोई चीज ऐसी पहुंच गई जिससे बॉडी रिएक्ट कर रही है आगे से। अब जो स्मॉग इनहेल करने से जो एलर्जी हो जाएगी उससे क्या होगा? एयर पॉल्यूशन नाक और मुंह के रास्ते लंग्स में पहुंच जाएगी तो सबसे पहले तो एलर्जी होगी। और मैं पहले भी एक दो व्लॉग में बात कर चुका हूं कि एलर्जी से इंसान में क्या होता है, सिम्टम क्या आते हैं, अलामतें क्या होती हैं। आम बंदे के समझने की बातें हैं कि छींकें शुरू हो गई, स्नीजिंग। फिर क्या हुआ कि नाक से हल्का हल्का पानी, शफाफ पानी निकलना शुरू हो गया। किसी ने कहा जी जुकाम की आमद आमद है, आंखों से पानी बहना शुरू हो गया, आंखें रेड हो गई। और आम बंदा कहते जी फ्लू शुरू हो गया, मतलब एलर्जी है वो। ओके, नेक्स्ट है कि वायरस भी ये कुछ कर सकता है, जिसको हम कहते हैं कि जी सीजनल चेंज है, वायरस बड़ा हो गया। और वायरस के और एलर्जी के अलामतों में क्या फर्क हो गया? जब वायरस इंसान के अंदर पहुंच जाता है तो मल्टीप्लिकेशन वाइज एक सिचुएशन डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं वायरीमिया। और वायरीमिया के बाद फिर वो जो टॉक्सीमिया हो गया। और वायरीमिया के साथ क्या है? जनरलाइज मलेज, जिस्म टूट रहा है, दर्द है, ओहो बुखार हो गया है, मेरा दिल किसी काम को चाह नहीं रहा है। तो इससे सॉर्ट ऑफ प्रोड्रोमल सिम्टम, इनिशियल इब्तदाई अलामतें हैं वायरस की। और फिर जब भी वायरस एक दो दिन चलता है
انفیکشن ناک کے اندر چلی گئی سانس کے راستے، تو ناک تو بظاہر آپ کو ناک کی شکل اور نظر آتی ہے، ناک کے پیچھے سائنسز ہیں، سائنسز کا انفیکشن پہنچ گئی، ناک کے پیچھے ٹربینیٹس ہیں، اس تک انفیکشن پہنچ گئی، سائنسائٹس میں بچہ آ گیا، کرٹیکل ڈاؤن ہوا، پوسٹ نیزل ڈسچارج ہوا، کیرا جو ہوتا ہے کیرا ناک کے پیچھے گلے میں آ گیا، تو چھاتی میں انفیکشن ہو گئی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر بچے کو ناک میں سے ریشہ گاڑھا ریشہ شروع ہو گیا، پہلے پانی واٹری تھا، اب وہ گاڑھا ریشہ ہو گیا، جب گاڑھا ریشہ ہو جاتا ہے وہ وائٹش ہو جائے، وہ یلوش ہو جائے، وہ گرینش ہو جائے، گرینش اور یلو جو نیزل ڈسچارج ہے وہ شور شارڈ انفیکشن بیکٹیریم، اور اس طرح اگر کھانسی کھڑکھڑ والی شروع ہو جائے اس کو ہم ویٹ کف کہتے ہیں، وہ بھی انفیکشن کی نشان، اور اگر سپر ایڈڈ بخار بھی ہو گیا تو شور شارٹ انفیکشن ہو گئی۔ اب جب انفیکشن ہو گئی، چھاتی میں کھڑکھڑ آ گئی، تھک نیزل ڈسچارج آ گیا، وہ بھائی انفیکشن ہے اور وہ ڈاکٹری کی چیز ہے، کسی مستند ایلوپیتھک سیانے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ اس کا علاج کرے گا، بغیر علاج کے نہ رہیے گا، اس سے پھر کمپلیکیشن ہے اور پھر بچہ خدا نخواستہ سیریس میں جاتا ہے، مائلڈ نمونیا میں گیا، ماڈرن نمونیا میں گیا، سیویئر میں گیا، سیویئر میں جا کے سانس اکھڑ گیا اور بچہ زندگی موت کی کشمکش میں چلا گیا۔ اس لیے میری ہر وقت یہ ماؤں کے وارننگ ہوتی ہے کہ پلیز ڈونٹ لیٹ دی پرابلم کو سیریس میں جانے دیجیے۔ اچھا جی، اب اس سب چیزوں سے آپ کو تو کوئی حاصل نہیں ہے، ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ انسان کو اس اسموک کے ریزن میں احتیاط کیا کرنی چاہیے۔ تو احتیاط کو بہت مشکل کام نہیں ہے۔ جب سے کرونا ختم ہوا تو جو سائنسدان ہیں سب نے کہنا شروع کر دیا بھائی پاکستان کی جو آلودگی ہے، پولوشن بہت زیادہ ہے، اور اگر بندے نے صحت مند رہنا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر وقت ماسک لگا رہے۔ اب ہم جیسے بندے ڈاکٹر، ہمارا پیرامیڈیکل اسپتال میں کام کرتا ہوا جو وہ ہر وقت ہم جراثیموں کے اندر گھرے رہتے ہیں، باعث سے جو مریض آیا وہ چھینک بھی رہا ہے، کھانس بھی رہا ہے، اس کا مطلب جراثیم لے کے آیا، اور جب ڈاکٹر نے اس کو اپنے پاس بٹھا کے دیکھنا تو جراثیموں کھائے بھی جا رہے۔ اس لیے پاکستان میں کام کرتے ہوئے ہر میڈیکل پرسن کو ہر وقت ماسک لگا کے رکھنا چاہیے۔ اور بڑی اسٹڈی ہے، ریسرچ ہے کہ جب کرونا آیا تو جاپان میں دنیا میں سب سے اخیر میں کرونا کی بیماری انٹر ہوئی، اور کسی تجزیہ کرنے والے نے تجزیہ کیا کہ آپ جاپان میں چلے جائیں، کسی کو ماسک کے بغیر باہر سڑکوں میں پھرتا وہ دیکھیں گے نہیں۔ ان کا لائف کا ایک کلچر بن گیا کہ ہر شخص سے ماسک لگا کے باہر نکلنا ہے اور ماسک لگا کے دن کا پورا اسپینڈ کرنا۔ اگر جاپان کی قوم کرونا جیسی مہلک بیماری سے بچ سکتی ہے تو ہم فوگ یا اسموک کے اثرات سے ماسک لگا کے بچ سکتے ہیں۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ اب اسموک کے نہ ٹائمنگز ہیں۔ ارلی مارننگ آپ صبح کی نماز مسجد میں جا کے پڑھو، آپ کو مسجد تک کا راستہ اچھا لگے گا، ایسے اسموک ہے، ویزیبلٹی بھی تھوڑی سی کم ہوئی ہے، بہت زیادہ دھند ہے، اسموک ہے۔ اور رات کو ابھی کل سیالکوٹ میں 4 بجے سڑکوں پہ ایسے تھا جیسے رات چھا گئی ہے، اسموک ساری آ گئی۔ تو ارلی مارننگ احتیاط کریں، باہر نکلنے سے بچیں، اور رات کو بھی باہر نکلنے سے اوائڈ کریں۔ سر شام اپنا کام ختم کریں، گھروں میں چل جائیں، گھروں کے اندر کو اسموک کا اثر کم ہی ہوگا۔ پھر ایک اور بڑی اتھینٹک ریسرچ ہے، وہ بات شیئر کرنی چاہیے کہ جو شخص اس موسم میں ہر روز نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے گارگلز کرے، سیلنگ گارگل، غرارے کر لے، اور غرارے اکثر منہ کھول کے کیے جاتے ہیں، بٹ مائی پرسیپشن از کہ اگر منہ بند کر کے غرارے کریں گے تو اس سے جو ناک کی پچھلی نالیاں وہ بھی کھل جائیں گی، گلے کو بھی تھوڑی سی ٹکور آ جائے گی، سانس کی نالیوں میں بھی تھوڑی سی ٹکور ہو جائے گی، اور منہ بند کر کے غرارے کرنے سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ جو چوتھی بات میں اکثر
بات بہت زیادہ ماؤں سے کرتا ہوں کہ بھئی بچہ ماں کی گود میں ہے، چھوٹا بچہ خاندان کا پہلا بچہ ہے، یہ بڑا لاڈلا پیارا، بچے چھوٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں. تو ہر شخص کا، پاکستان کا، انڈیا کا سٹائل یہ ہے کہ جس کو پیار کرنا ہو بچے کو اس کا منہ چومتے ہیں جا کے یا ماتھا چومتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو اگر بہت پیار کرنا ہے تو اس کا منہ نہ چومیں، اس کا ماتھا بھی نہ چومیں، اس کے پاؤں چوم رہے ہیں، اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں. آپ نے تو الٹیمیٹلی ماں کو خوش کرنا نا کہ بچہ آپ کو بہت پیارا ہے، مجھے پیار آ رہا ہے، میں اس کو چوم رہا ہوں. اس کے ہاتھ چوم لو، اس کے پاؤں چوم لو، تاکہ بچہ آپ کے جسم کے جراثیم ہیں وہ بچے تک نہ پہنچیں اور بچہ محفوظ ہو. تو ان باتوں کے ساتھ میں آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں.